السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم: ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما ذکر اوصاف المرأة الصالحة قال: وَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِذَا أَمَرَهَا طَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انتہائی معزز ماؤں اور بہنوں، ہماری بہت ساری بہنوں کی طرف سے یہ سوال آ رہا ہے، بعض بھائیوں کی طرف سے بھی یہ پوچھا جا رہا ہے۔ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسے امور جن کو شریعت نے زیب و زینت کے باب میں، زیب و زینت اختیار کرنے کے باب میں عورت کے لیے حرام کہا ہے، ناجائز رکھا ہے، کیا وہ ان کو اپنے خاوند کے لیے، یعنی اپنے خاوند کو اپنی زینت دکھانے کے لیے اختیار کر سکتی ہے؟ یعنی ایسے امور جن کو شریعت نے عورت کے لیے حرام رکھا ہے کہ وہ زیب و زینت کے اندر ان کو استعمال نہیں کر سکتی، ان کو اختیار نہیں کر سکتی، آیا وہ خاوند کے سامنے ایسا کر سکتی ہے؟ مثلا بعض ہماری بہنوں نے پوچھا ہے کہ یہ جو بالوں کا جوڑا سر کے اوپر باندھ لیا جاتا ہے، کہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے سخت عذاب کی وعید سنائی ہے جو اپنے بالوں کا جوڑا اس طرح بناتی ہیں کاسنام البخت، جیسا کہ بختی اونٹوں کی کوہانیں ہوتی ہیں، یعنی اونچے جوڑے بناتی ہیں تاکہ وہ اپنی زیب و زینت کا اظہار کر سکیں۔ تو یہ پابندی عورتوں پہ اس طرح تو لازم ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنی زیب و زینت کا اظہار اس طرح نہ کریں، اونچے جوڑے نہ بنائیں، لیکن کیا خاوند کے سامنے وہ ایسا کر سکتی ہیں؟ اس طرح ہماری بعض بہنیں پوچھتی ہیں کہ یہ جو بھووں کے بال ہیں، شریعت نے ان کو اکھاڑنے سے منع کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے، ایسی عورتوں پہ لعنت فرمائی ہے، لیکن ہماری بہنیں پوچھتی ہیں کہ ہمارے خاوند ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ اس وقت حرام ہے جب عام مردوں کے سامنے ایسا کرنا ہو، ان کو دکھانا ہو، لیکن صرف اور صرف اپنے خاوند کو اگر دکھانا مقصود ہو، اس کے سامنے زیب و زینت کا اظہار مقصود ہو، تو پھر یہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال آتا ہے کہ یہ تنگ اور باریک لباس جو ہے، بالکل باریک لباس یا تنگ لباس جو جسم کے اوپر یعنی اعضاء کو واضح کر رہا ہوتا ہے، یہ پہننا عورت کے لیے جائز نہیں ہے اور یہ پہن کر مردوں کے سامنے اپنی زیب و زینت کا اظہار کرنا جائز نہیں ہے۔ کیا وہ خاوند کو دکھانے کے لیے ایسا کر سکتی ہے؟ یعنی ایسا لباس پہن سکتی ہے جو باریک ہو یا اس طرح تنگ ہو، جو جسم کے اعضاء کو واضح کر رہا ہو؟ تو آیا ایسا کرنا اس کے لیے خاوند کے سامنے جائز ہے، یا پھر یہ پابندی خاوند کے سامنے بھی ہے، خاوند کے علاوہ بھی ہے؟ اس کے بارے میں کچھ بتایا جائے۔ اسی سے ملتے جلتے زیب و زینت کے حوالے سے اور بھی سوال آتے ہیں کہ فلاں کام عورت کے لیے جائز نہیں ہے، کیا وہ خاوند کو دکھانے کے لیے ایسا کر سکتی ہے، یا پھر صرف ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں صرف عورتیں ہی عورتیں ہیں، کوئی مرد وہاں دیکھنے والا نہیں ہے، تو کیا ایسا کرنا اس کے لیے جائز ہے؟ اس کے لیے وہ ایک دلیل یہ بھی بناتے ہیں کہ چہرہ ڈھانپنا عورت کے لیے لازمی ہے جو دوسرے مردوں کے سامنے، لیکن اگر وہاں عورتیں ہی عورتیں ہوں تو کیا وہاں وہ کھلا رکھ سکتی ہے؟ جیسے وہ خاوند کے سامنے رکھ سکتی ہے تو عورتوں کے سامنے بھی اگر وہ رکھ سکتی ہے، تو کیا اس کے لیے اس طرح کی چیزیں جائز ہیں جو عام لوگوں کے سامنے تو اظہار کرنا حرام ہے لیکن خاوند کے سامنے جائز ہیں یا نہیں ہے؟ اس کے بارے میں بتایا جائے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کا جو ایک تعلق اس کو ذکر کیا ہے
تو فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو، یعنی بیویاں تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو۔ اس آیت کریمہ کی تشریح میں مفسرین نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ باتیں لکھی ہیں کہ لباس کیوں کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں لباس کیوں فرمایا ہے، یعنی خامند کو بیوی کے لیے، بیوی کو خامند کے لیے لباس کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ لباس جسم کے عیب کو چھپاتا ہے، یہ لباس کا ایک کام ہے، تو میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کے عیب چھپانے چاہیے۔ لباس جسم کی زینت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے، تو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے زینت ہیں۔ اسی طرح لباس جو ہے اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی، میاں بیوی سے بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی آپس میں۔ تو یہ تو قرآن مجید نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خامد کے لیے عورت کو اظہار کرنے کی، زیب و زینت کا اظہار کرنے کی ترغیب دی ہے۔ آپ نے نیک عورت کی جو علامات بتائی ہیں اس میں فرمایا کہ وَإِذَا أَمَرَهَا طَاعَتُهُ، نیک عورت وہ ہے کہ خامد جب اس کو حکم دے، کوئی بات کرے کہ یہ کام کرو، یعنی کوئی حکماً اسے بات کہے تو وہ اس کی اطاعت کرے، یعنی جہاں تک اس کی طاقت ہو، ممکن ہو، اس کے لیے حتی المقدور وہ خامد کی بات کو ماننے کی کوشش کرے، اس کی اطاعت کرے۔ اور فرمایا وَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، عورت خامد کے لیے بان صبر کر رہے، اس طرح کہ خامد جب اسے دیکھے تو خوش ہو جائے کہ اس کی بیوی اس کے لیے بان صبر کر رہتی ہے۔ یہ نہ ہو عموماً جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کسی شادی پہ جانا ہو یا فنکشن پہ جانا ہو یا بازار جانا ہو تو عورتیں بہت زیادہ زیب و زینت کا اظہار، اچھے کپڑے پہننا، تیار ہونا اور گھنٹوں اس پہ لگاتی ہیں، لیکن خامد کے لیے وہ تیار ہونے کا نام نہیں لیتی۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فرمایا وَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، جب خامد اس کو دیکھتا ہے عورت اس کو خوش کر دیتی ہے، یعنی اس کے لیے بان صبر کر رہے تھے۔ اور فرمایا جب وہ گھر میں نہیں ہوتا تو وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اس طرح بعض جگہ اشارہ بچوں کی تربیت، گھر کی حفاظت کرتی ہے۔ تو یہ ترغیب تو اسلام نے دی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، قرآن نے دی ہے۔ لیکن جو سوال یہ ہے کہ آیا ایسے امور جو زیب و زینت میں عورتیں اختیار کرتی ہیں، کیا وہ مردوں کے سامنے، عام مردوں کے سامنے حرام ہے یا خامد کے سامنے بھی ان کا اظہار کرنا حرام ہے؟ تو اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے یہ پہلے ایک نقطہ لازمی سمجھنا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو امور عورتوں کی زیب و زینت کے ہیں ان میں کچھ امور وہ ہیں جو بذات خود حرام ہیں، یعنی وہ کام کرنا ہی حرام ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ خامد کے سامنے ہو یا دوسروں کے سامنے ہو وہ حرام ہے۔ خامد کے سامنے تو وہ صرف حرام ہے، اور دوسروں کے سامنے حرام ہونے کے باوجود اجنبی کو، غیر محرم کو اپنی زیب و زینت کا اظہار کر کے دکھانا یہ اور گناہ ہے۔ تو اس لیے وہ امور جن کو شریعت نے حرام قرار دیا اور وہ اپنی ذات کے اندر بذات خود حرام ہیں، وہ تو نہ خامد کے لیے جائز ہیں نہ ہی کسی اور کے لیے جائز ہیں۔ اس کی مثال یہ بھووں کے بال اکھاڑنا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر تبدیلی کرنا ہے، تو اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے۔ ایسی عورتوں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ النامسات والمتنمسات، بال اکھاڑنے والی اور اکھڑوانے والی، دونوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اس طرح دانتوں میں فاصلہ، المتفلجات فرمایا ان پہ بھی لعنت ہے۔ تو اسی طرح جتنے بھی امور بذات خود شریعت کے اندر وہ بذات خود وہ امور حرام ہیں، تو ان کا اظہار تو خامد کے سامنے بھی جائز نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے دوسروں کے سامنے تو بالکل جائز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھنا ہوگا کہ لا طاعت لعبد فی معصیت الخالق، کسی بھی بندے کی اطاعت اور فرما برداری اس کام میں نہیں ہوگی جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، وہ خامد ہو، وہ بھائی ہو، وہ بیٹا ہو، وہ باپ ہو، وہ کوئی بھی ہو، اس کی اطاعت اور فرما برداری نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ایسے کام کا حکم دے رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا ہے۔ اب یہ بھووں کے بال اکھاڑنا یہ آج کل عام ہے، یعنی عورتیں اس کو جرم سمجھتی نہیں ہیں، اور ہماری بہت ساری بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ دوسروں کو دکھانا تو حرام ہے،
لیکن اپنے خامند کے سامنے اس کا اظہار کرنا یہ صحیح ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اس طرح دانتوں میں فاصلہ کرنا، جسم گدوانا، یعنی جسم کے اندر اس کو کھدوا کر سرما بھرا کر ڈیزائن بنانا، یا اس طرح، یہ چیزیں بذات خود حرام ہیں۔ تو اگر ان کا اظہار خامد کے سامنے کیا جائے تو تب بھی حرام ہے، خامد کے علاوہ کسی اور کے سامنے کیا جائے تب بھی حرام۔ پھر تو حرام ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا جرم اور بڑھ جاتا ہے، ڈبل جرم ہو جاتا ہے جب یہ غیر محرم مردوں کے سامنے ہو۔ کچھ امور، یعنی اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ کچھ امور وہ ہیں زیب و زینت کے اعتبار سے، زیب و زینت کے باب میں، اس چیپٹر میں، کہ جو بذات خود حرام نہیں ہے، بذات خود جائز ہیں، یعنی ان کے اندر حرمت کی کوئی بات نہیں ہے، صرف اس لیے حرام کیے گئے ہیں کہ وہ دوسروں کو، غیر محرم کو نہ دکھایا جائیں، تو ان کا اظہار مرد اپنے خامد کے سامنے بالکل جائز ہے۔ اس کی مثال یہ جوڑا بنانا ہے۔ عورت اگر یہ جوڑا بناتی ہے بالوں کا گدی پر یا اوپر یا اس طرح، تو وہ بذات خود جائز ہے، حرام نہیں ہے، لیکن اس کو بنا کر دوسروں کو دکھانا، اجنبی کو، غیر محرم کو، یہ حرام ہے۔ تو کیونکہ یہ بذات خود جائز ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا جوڑا بنا کر نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، ایسا جوڑا بنا کر لوگوں کے سامنے جانے سے منع کیا ہے۔ فرمایا کہ یہ کا اسنام البخت، ایسے اونٹوں کی کوہان کی طرح، اونٹ کی کوہان کیونکہ اوپر کو ہوتی ہے تو یہ جوڑا اوپر کر کے لوگوں کو دکھاتی ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ المائلات والممیلات، مردوں کی طرف یہ مائل ہونے والی ہوتی ہیں، مردوں میں انٹرسٹ لینے والی یہ عورتیں ہوتی ہیں، اور مرد ان میں انٹرسٹ لیتے ہیں، تو یہ اس لیے حرام ہے۔ اگر کوئی عورت اس کا اظہار اپنے خامد کے سامنے کرتی ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یہاں کے کبار علماء سے جب پوچھا گیا تو ان کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ اس کا اظہار اور مردوں کے سامنے، غیر محرم کے سامنے، اجنبی کے سامنے حرام ہے۔ خامد کو دکھانے کے لیے اگر عورت ایسا کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ اسی طرح جو ایسا لباس جو کچھ تنگ ہے یا باریک ہے، جو عورت اپنے خامد کو دکھانے کے لیے، خوبصورت نظر آنے کے لیے پہنتی ہے، اور وہاں اس کو کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہے، تو پھر وہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ مثلا وہاں نہ کوئی اس کا بڑا بھائی ہے، نہ کوئی بڑا بیٹا جو بالغ جوان ہو وہ ہے یا شعور والا ہے، یا اس طرح باپ نہیں ہے، اکیلا خامد ہے، یا بچے چھوٹے ہیں، یا میاں بیوی الگ رہتے ہیں کسی کمرے میں، تو اس میں ایسے لباس کا جو اس کو خوبصورت لگتا ہے، چاہے وہ باریک ہو یا تنگ ہو، اس کو پہن کر خامد کو دکھانا، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو، اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اس طرح جتنی بھی زیب و زینت والی چیزیں ہیں جو بذات خود حرام نہیں ہیں، تو ان کا اظہار خامد کے سامنے کرنا وہ بالکل جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو بذات خود حرام ہے، جیسے یہ بموں کے بال اکھاڑنا، دانتوں میں فاصلہ کروانا، جسم گدوانا، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں، یہ خامد کے سامنے بھی حرام ہوگی، چاہے خامد حکم دے کر کہے، زور دے کر کہے، تو بیوی کو چاہیے کہ بڑے ادب سے، احترام، پیار سے اسے یہ بات سمجھائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا طاعۃ لعبد فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں کسی کی کوئی اطاعت نہیں ہوگی، کسی بندے کی اطاعت نہیں ہوگی، وہ باپ ہو، وہ بھائی ہو۔ اس کی ایک اور مثال ہے کہ مثلا باپ یا بھائی یا خاوند اپنی بیوی کو کہتا ہے، بھائی اپنی بہن کو کہتا ہے، باپ اپنی بیٹی کو کہتا ہے، یا بیٹا اپنی ماں کو کہتا ہے کہ پردہ اتار دو، پردہ نہیں اتارا جائے گا، چاہے وہ زور دے کر کہے، کسی طرح بھی کہے، تشدد کرے، جو بھی کرے، اور پردہ اتار کر کہے میرے دوستوں کے سامنے آؤ، تو یہ بالکل حرام ہے۔ پردہ اتار دینا بذات خود اپنے اندر حرام ہے، یہ اپنے اندر حرمت رکھتا ہے، اس لیے بیوی کبھی بھی اپنے خاوند کی یہ بات نہیں مانے گی۔ اگر خاوند ناراض بھی ہوتا ہے تو ہو جائے، کیونکہ جب اللہ اور اللہ کے رسول ناراض نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا ناراض ہو بھی تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، باپ ناراض ہو بھی تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے،
بھائی ناراض ہو، بیٹا ناراض ہو، خاوند ناراض ہو، کوئی گھاٹے کا سودا نہیں۔ جس پر اللہ خوش ہوتا ہے آہستہ آہستہ لوگ بھی اس سے مطمئن اور خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر خاوند کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر لیا، خاوند کو خوش کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر لیا، تو یہ انتہائی گھاٹے کا سودا ہے۔ تو بہرحال یہ دو کیٹیگریز ہیں۔ نمبر ایک وہ امور، وہ کام زیب و زینت کے، عورتوں کے میک اپ کے، کہ جو بذات خود حرام ہے۔ دانتوں میں فاصلہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے، بھووں کے بال اکھاڑنا اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے، اس طرح جسم گدوانا یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے، اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے، اس کو حرام کہا گیا ہے۔ ایسا کرنے والی عورت پہ لعنت کی گئی ہے، نہ ایسا وہ خاوند کے لیے کر سکتی ہے نہ کسی اور کے لیے کر سکتی ہے۔ جو امور نمبر دو، جو امور اپنے اندر کوئی حرمت نہیں رکھتے وہ جائز ہیں، تو ان میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، وہ خاوند کے لیے کیے جا سکتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے نہیں۔ ایسی زیب و زینت کا اظہار کر کے اجنبی مردوں کے سامنے جانا، غیر محرم مردوں کے سامنے جانا بالکل ناجائز ہے۔ جیسے میں نے بتایا یہ بموں کے بال اکھاڑنا یہ بہت سستی ہے ہماری بہنوں کے اندر، اس طرح یہ دانتوں میں فاصلہ کرنا، جسم گدوا کر اس کے اندر بیل بوٹے نقش و نگار بنانا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، چاہے خاوند کہے یا کوئی اور کہے۔ تو ویسے جو حدود اسلام نے رکھی ہیں خاوند کے لیے زیب و زینت کا اظہار کرنے کی، اس کا ضرور اظہار عورت کو اپنے خاوند کے سامنے کرنا چاہیے، کیونکہ شریعت اس بات کو پسند کرتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، اور اس میں ایک بہت بڑی حکمت بھی ہے کہ اگر عورت فنکشن پہ جانے کے لیے یا شادی بیاہ پہ جانے کے لیے یا اس طرح کسی پروگرام میں جانے کے لیے اپنا زیب و زینت کرتی ہے، زیب و زینت کا اظہار کرتی ہے، لیکن خاوند کے لیے ایسا نہیں کرتی، تو اس سے یعنی میاں اور بیوی کے درمیان ایسی ناچاکی اور اختلاف پیدا ہو سکتا ہے جس سے گھر ٹوٹ جانے کا خطرہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسے چاہیے کہ جو حدود اسلام نے زیب و زینت کی رکھی ہیں وہاں تک رہ کر وہ اپنے خاوند کے لیے اظہار کر سکتی ہے۔ تو جوڑا بنانا یا اسی طرح جو ہے ایک سوال ہوتا ہے کہ ایسی خوشبو جو دوسرے مردوں تک جاتی ہو، وہ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے طیب الرجالی ما ظہر ریحہ و خفی لونہ، مردوں کی خوشبو یہ ہے جس کی خوشبو دور تک جائے لیکن رنگ نہ ہو، اور عورتوں کی یہ ہے کہ ما ظہر لونہ و خفی ریحہ، عورتوں کی یہ ہے کہ جس کا رنگ ظاہر ہو لیکن خوشبو نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے خوشبو لگائی اور اجنبی لوگوں کے پاس سے عورت گزری حتیٰ کہ اس کی خوشبو دوسرے مردوں کو آئی، فہیہ زانیۃ، تو یہ عورت زانیہ ہے۔ بعض میں فہیہ آہرۃ، تو یہ زنا کرنے والی ہے۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر عورت خوشبو اس طرح کی لگاتی ہے جو دور تک جاتی ہے، پھر وہ مسجد بھی جانا چاہے نماز پڑھنے کے لیے تو ایسے غسل کرے جیسے غسل جنابت کرنا ہوتا ہے، لازمی غسل کرنا ہوتا ہے جو انسان پہ واجب ہوتا ہے، پھر نماز کے لیے جائے۔ اب ان حدیث پہ اگر غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہے کہ اگر ایسی خوشبو جس کی خوشبو دور تک جاتی ہو وہ صرف اور صرف خاوند کے لیے لگائی گئی ہو تو پھر اس میں انشاءاللہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کیونکہ جس سے منع کیا گیا ہے وہ دوسرے مردوں کے پاس سے گزرنا ہے یا ان تک خوشبو کا جانا ہے۔ تو بہرحال وہ امور جو اپنے اندر حرمت نہیں رکھتے وہ جائز ہیں، خاوند کے سامنے عورت کے لیے زیب و زینت کا اظہار کرنے کے لیے ان کو استعمال کر سکتی ہے، اختیار کر سکتی ہے۔ جو بذات خود حرام ہے وہ خاوند کے لیے بھی ان کا اظہار کرنا حرام ہے، دوسروں کے لیے بھی اظہار کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین کی باتوں پر، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کو یہ حیا کی دولت نصیب فرمائے اور پردہ کی دولت نصیب فرمائے جو ان کے لیے ایک تحفظ کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔